اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے راستے کے اندر جو گھاٹیاں ہیں، جن گھاٹیوں کو ہم نے عبور کرنا ہوتا ہے، وہ کون سی گھاٹیاں ہیں؟ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی منہاج العابدین سے ہم ان گھاٹیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان گھاٹیوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے علم کے اندر ہے کہ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 7 گھاٹیاں بیان فرمائی ہیں، اور جتنا بھی عرصہ گزرے، 2 مہینے گزرے ہیں، 3 مہینے گزرے ہیں، ابھی چونکہ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس تھا تو درمیان میں 3 یا 4 جمعے جو آئے ہیں تو اس میں میلاد پاک کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ تو اب واپس ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی جو گھاٹی تھی علم، اس کا بیان بھی مکمل ہوا، اور دوسری جو گھاٹی تھی توبہ، اس کا بیان بھی مکمل ہوا۔ اب جو تیسری گھاٹی ہے، اس تیسری گھاٹی کا نام کیا ہے؟ اس تیسری گھاٹی کا نام ہے دنیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت تک پہنچنے کے لیے دنیا بھی رکاوٹ ہے۔ یہ تیسری گھاٹی ہے، اور اس گھاٹی کے اندر مزید 4 گھاٹیاں ہیں، یعنی دنیا، عوام الناس، شیطان اور نفس۔ ان کو کہتے ہیں عوائق اربع، 4 گھاٹیاں۔ یہ 4 گھاٹیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں۔ دنیا بھی رکاوٹ ہے، عوام الناس بھی رکاوٹ ہے، دنیا کے اندر بھی بندہ الجھ جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اکثر لوگ خسارے کا سودا کرتے ہیں، نقصان کا سودا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے عوام الناس کے اندر بھی بندہ الجھ جاتا ہے۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے واضح طور کے اوپر ان 2 دشمنوں کا ذکر کیا ہے، ایک نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ 2 بھی انسان کے دشمن ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر یہ 2 بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو اب یہ جو عوائق اربع ہیں دنیا، اس دنیا کا بیان بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اب ان عوائق اربع میں سے، یعنی تیسری گھاٹی میں سے، اس کی جو دوسری جز ہے اس کا نام ہے عوام الناس۔ عوام الناس، تو اس عوام الناس کے متعلق آج کی ہماری جو گفتگو ہے جمعۃ المبارک کی، انشاءاللہ تعالی جو ٹائم باقی بچتا ہے، تو یہ تمہیدی الفاظ اس لیے میں نے ذکر کیے ہیں تاکہ وہ پچھلا جو سابقہ ہمارا مضمون تھا اس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی دوست احباب سننے والے ہیں ان کی راہ میں ان کو آسان ہو، ان کو آسانی ہو سمجھنے کے اندر۔ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خلقت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بندے کو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، سائیڈ کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ بندہ لوگوں کے ساتھ جس وقت مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ راہ سالک، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والا ایک شخص تھا، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سفر کرنے والا ایک شخص تھا، سالک اس کو کہتے ہیں۔ اس راستے کا جو مسافر تھا، اس راستے کا جو راہی تھا، اس کا کہنا تھا کہ میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا ہوں، جماعت تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس سے گزرا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر تان کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کر رہے ہیں۔ ایک شخص کسی کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا اپنا دفاع کرتا ہے۔ ایک شخص کسی کو نصیحت کرتا ہے، دوسرا اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ تم مجھے نصیحت کرتے ہو، تم اپنی حالت دیکھو، تم مجھے نماز کے لیے کہتے ہو، اپنی حالت دیکھو، تم مجھے برا بھلا کہتے ہو، اپنی حالت دیکھو، میں تجھ سے بہتر ہوں، میں صبح وقت کے اوپر اٹھتا ہوں، مسجد میں وقت کے اوپر حاضر ہوتا ہوں۔ اس قسم کی وہ بحث تمیز کر رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر تیر پھینک رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ تو ایک مرد درویش تنہا سائیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو یہ شخص کہتا ہے راہ سالک کے اوپر راہ سالک کا جو راہی تھا یہ کہتا ہے کہ میں اس مرد درویش کے پاس گیا ہوں جو تنہا اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ سائیڈ کے اوپر تنہا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟
یعنی باقی دیکھیں نا ان لوگوں کا گروہ ہے، وہ گروہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مشغول کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ سائیڈ کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تنہا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا، اس ذکر کے اندر میں مشغول ہوں، اس مشغولیت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر مجھے مشغول رکھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ جب ان بندوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو میری جو فکر ہوتی ہے، میری جو مشغولیت ہوتی ہے وہ ادھر ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے میری توجہ ہٹ جاتی ہے، لہٰذا میں سائڈ کے اوپر بیٹھ کے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، یعنی اس بزرگ سے انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے بہتر کون ہے؟ یعنی دیکھیں نا، یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ ان میں سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ بہتر ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ بہتر ہے، فلاں گفتگو والا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی بخشش کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جملے کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ اتنی بڑی نصیحت ہے، اتنی بڑی نصیحت ہے، اتنی بڑی نصیحت ہے کہ کوئی بندہ اگر اس اللہ تعالیٰ کے ولی کے جملے کو پیک کر لے، اپنے پاس اس کو محفوظ کر لے، تو ہزاروں برائیوں سے میں کہتا ہوں کہ اس کو چپ ہی لگ جائے، خاموش ہی ہو جائے۔ دیکھو نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ظاہر کے اوپر لوگوں کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ایک شخص ہوتا ہے انتہائی اچھا ہوتا ہے، اس کا ظاہری حلیہ انتہائی بہترین ہوتا ہے، سفید جبے قبے، اسی طریقے سے بہترین اس کا انداز، رہن سہن، اطوار، عبادت، سب کچھ بندہ اس کے اندر دیکھتا ہے۔ لیکن جس وقت آپ اس کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہیں، اس بندے کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں، تو اس کی کوئی خرابی آپ کے اوپر کھل جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اوہ تیرا تو ظاہر گیٹ اپ اتنا بہتر تھا، تیرا دل تو اتنا ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر اچھے نہیں نظر آتے، بظاہر ان کا جبہ قبہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، بظاہر ان کا حلیہ بدماشوں والا ہوتا ہے، بظاہر ان کی شکل آپ دیکھیں آپ کو نفرت ہو جائے، ان کے معمولات آپ دیکھیں آپ کو نفرت ہو جائے، لیکن وہ دل کے اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ راتوں کو کیا پتہ اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کس عجز و نیاز کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ اس بات کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ شریعت کا فتویٰ ظاہر کے اوپر ہی لگتا ہے کہ جو شخص ظاہراً ٹھیک ہے، ظاہراً اس کا حلیہ ٹھیک ہے، مسلمانوں والا ہے، اطوار اخلاق اس کے ٹھیک ہیں، باطن اس کا جیسا بھی ہے، اس کو اللہ کے حوالے کیا جائے گا۔ ہم ظاہر کے اوپر ہی فتویٰ دیں گے، ظاہر کے اوپر ہی فتویٰ دیں گے، شریعت ظاہر کا ہی نام ہے۔ لیکن سب سے بہترین بات جو اس بزرگ نے کہی وہ کہی ہے کہ یعنی ظاہر کے اوپر نہیں جائیں گے کہ اس کی لچھے دار گفتگو ہے، اس کا ظاہری حلیہ بڑا سونا ہے، اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ بہتر ہے، نہیں، فرما بہتر اس کائنات کے اندر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ اس طرح نا بحث مباحثہ آپ کے ساتھ بھی لوگ کریں گے، کرتے ہیں بحث مباحثہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح ہیں، آپ اس طرح ہیں، آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر وہ کمی ہے۔ تو آپ نے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے کہنا یار تم مجھے برا سمجھتے ہو یا اچھا سمجھتے ہو، تم برا سمجھتے ہو، تمہارے برا سمجھنے کی وجہ سے میں برا نہیں ہو سکتا، تم اچھا سمجھتے ہو، تمہارے گمان کی وجہ سے، تمہارا اچھا کہنے کی وجہ سے میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں تب ہوں کہ جب میں قبر سے اٹھوں گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے استقبال کے لیے آئیں گے، وہاں پر دیکھیں گے کہ تم اچھے تھے یا ہم اچھے تھے۔ وہ ایک بزرگ تھے، چونکہ ادب کا دامن بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے، تو ان کو کسی نے کہا، چنگیز کے ان کو کسی نے کہا کہ آ رہے تھے تو عذرائے تمسخر یعنی مذاق کے طور کے اوپر ان کو کسی نے کہا کہ یہ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی مخلوق ہے، انسان نہیں ہے، اس کے متعلق کہا کہ یہ بہتر ہے یا تمہاری داڑھی بہتر ہے۔ یعنی بزرگ آ رہے تھے، اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی داڑھی بہتر ہے یا میرا یہ جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ جس کو بندہ حفاظت کے لیے چوکی داری کے لیے رکھتا ہے وہ چیز تھی، یہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا بات اس طرح ہے کہ جو اپنے مالک کا وفادار ہے وہی بہتر ہے۔ اگر میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کل چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ میری گرفت کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے فرما دے کہ تم میرے وفادار نہیں تھے، مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، تو جس چیز کی طرف تم اشارہ کرتے ہو یہی بہتر ہے۔ اور اگر بات اس طرح مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرما دے میرے بندے جا میں نے تیری، میں رحم الراحمین ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، جا میں نے تیری بخشش کر دی ہے، میں چلا جاؤں جنت کے اندر، فرما میں بہتر ہوں۔ تو بات دور نکل گئی ہے نا۔ بزرگ نے کتنا پیارا جملہ بولا ہے، فرماتے ہیں ان میں سے، انہوں نے کہا میں نے پوچھا حضور ان میں سے بہتر کون ہے، انہوں نے کہا بہتر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بخشش فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میں نے ان سے تیسرا سوال کیا، میں نے کہا حضور بتائیں آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے، یعنی آپ تنہا ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ فرمایا
مجھے تم تنہا سمجھتے ہو، مجھے تم یہ کہتے ہو کہ میں تنہا ہوں۔ فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو یاد رکھو، جو بندہ اللہ کی خاطر دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، اپنے گھر تک کام رکھتا ہے، اپنی مسجد تک کام رکھتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی معیت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی معیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن دنیا داری نبھانے کے لیے آپ مختلف مجلسوں کے اندر، مختلف بیٹھکوں کے اندر، مختلف اجروں کے اندر آپ وہاں پر جائیں گے، لو لاب کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے، تو یاد رکھیں نہ آپ کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، نہ اللہ کے فرشتوں کی معیت ہے۔ اللہ کے فرشتوں کی معیت، اللہ کی معیت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ان کی ٹوٹل مشغولیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کروں، مصطفیٰ کا ذکر کروں، میری زبان تر رہے ذکر خدا سے، ذکر مصطفیٰ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں نے ان کی طرف اشارہ کیا، یعنی چوتھا سوال میں نے ان سے کیا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں حضور کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی آسمان کی طرف اشارہ کرنے سے یہی مراد ہو سکتی ہے کہ آسمانوں کے اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ عباد ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق کے فرشتے، یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو سیدھا راستہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جس چیز کا حکم دیا ہے بس اسی کے اوپر چلے، سادی سی بات ہے۔ اکثر لوگ، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، میں نے کہا تقوی کی کوئی تعریف آپ سے پوچھے نا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تو سادی سی بات یہ یاد رکھیں، تقوی کہتے ہیں جہاں پر رب تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں دیکھنا چاہے ان مقامات کے اوپر حاضر ہو جائیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتے وہاں پر غیر حاضر رہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں، سادی سی بات ہے۔ تو اللہ کی آسمان کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یعنی اس بزرگ سے 4 سوال ہوئے نا، تو انہوں نے اٹھ گئے، وہ کہتے ہیں پاک پروردگار تیری یہ جو مخلوق ہے نا، تو یہ مخلوق مجھے تنہا نہیں چھوڑتی، یعنی میری خواہش یہ تھی میں سائڈ کے اوپر چلا جاؤں، میرے پاس کوئی نہ آئے، میرے پاس کوئی سوال و جواب نہ کریں، لیکن اللہ پاک یہاں پر بھی بندے پہنچائیں، وہ وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف چلے گئے۔ حضرت آتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم بزرگ ہیں۔ اب آپ نے ان کی بات غور سے آپ نے سننی، اور آپ اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھیں کہ آپ کی جو زندگی ہے نا، اس زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ یعنی تنہائی کے متعلق بات ہو رہی ہے نا، گوشہ نشینی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ دنیا سے بندہ کنارہ کش ہو جائے، لوگوں سے بندہ دور ہو جائے۔ کیوں ہو جائے؟ اس لیے ہو جائے کہ یہ بندے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ تو اب اسی کے اوپر ایک اور قول لے کے آئے امام غزالی حضرت آتم اسم کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلقت سے میں نے 5 چیزوں کو طلب کیا لیکن میں محروم رہا۔ خلقت سے میں نے 5 چیزوں کو طلب کیا لیکن میں محروم رہا۔ خلقت سے مراد سمجھتے ہیں نا اللہ کی مخلوق، یعنی بندوں سے میں نے 5 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، 5 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے لیکن میں محروم رہا۔ کون سی 5 چیزوں کا میں نے مطالبہ کیا اور میں محروم رہا؟ فرمایا میں نے ان سے اطاعت اور زہد کا مطالبہ کیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، تم زہد رکھو، یعنی تقوی اختیار کرو، لیکن ان لوگوں نے میرا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اب آپ بالکل اس بات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی ہیں، امام مسجد ہیں، حافظ صاحب ہیں، خطیب ہیں، آپ کے بھی، ان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہی سادی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، زہد اختیار کریں، لیکن یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا میرے 5 مطالبے کیے، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، زہد اختیار کرو، لیکن ان لوگوں نے میرا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ پھر میں نے ان سے کہا چلو یار اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے ہو تو میری معاونت کرو، اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے ہو تو کیا کرو؟ میری معاونت کرو، یعنی چلو میں اللہ کے راستے کے اوپر چلوں نا تو اس طرح کرو کہ میری معاونت کرو، میرے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے کنارہ کش ہو جائے، یعنی برائی کے اندر کسی کی کوئی مدد نہیں کرنی، نیکی کے کام کے اندر مدد کرنی ہے۔ تو فرمایا میں نے ان لوگوں کو آکھ چلو میری بات نہیں مانتے ہو تو کم از کم مجھے چھوڑ دو، میری معاونت کرو، میرے ساتھ ضرور تعاون کرو، لیکن ان لوگوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اگر میں ان چیزوں کو اختیار کروں، تیسرا مطالبہ، میں نے کہا اگر میں ان چیزوں کو اختیار کروں
تو کم از کم تم اس طرح کرو کہ مجھ سے راضی ہو جاؤ، یعنی میں اللہ کی اطاعت کروں، دنیا سے زہد اختیار کروں، کم از کم تم اس طرح کرو مجھ سے راضی ہو جاؤ، یعنی میری بات بھی نہیں مانتے ہو، پہلا مطالبہ بھی نہیں مانتے ہو، میرے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتے ہو، تو چلو کم از کم اتنا کرو، میں اس راستے کے اوپر چلوں تو مجھ سے کم از کم تم راضی ہو جاؤ۔ فرمایا یہ مطالبہ بھی ان لوگوں نے پورا نہیں کیا۔ اب آپ اس معاشرے کے اندر بے شک اپنی کھلی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ سائڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن فتنہ ان کے گھر کے اندر پہنچ ہی جاتا ہے، ان کو بھی لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ان کے اوپر بھی لوگ لان تان کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی لوگ تشنیع تان و تشنیع کے تیر برساتے ہیں۔ چھوڑ دیں یار کسی شخص کو۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص سے گناہ سے اس نے توبہ کی ہے، اس معاشرے کی میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، اس بندے نے گناہ سے توبہ کر لی ہے نا، اب اس طرح کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اے پاک پروردگار ہے میرے عظیم پروردگار، اب میں اس طرح کروں گا، میری 20 سال عمر گزری ہے، 30 سال گزری ہے، 40 سال گزری ہے، یا اللہ گزر گئی ہے، اب میں اس طرح کروں گا، اب میری توبہ ہے، میں اس کام کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس نے اپنا محلہ تبدیل کر دیا، سائڈ کے اوپر ایک مکان اس نے خریدا، اس مکان کے اوپر جا کر وہ رہنا شروع ہو گیا۔ اب لوگ پتہ ہے معاشرے کے لوگ کیا کرتے ہیں، معاشرے کے لوگ اس کو ماضی یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تم اب اتنے نیک بن گئے ہو، ابھی تک 10 سال پہلے تو تم یہ کام کرتے تھے، 10 سال پہلے تم سود کا کاروبار کرتے تھے، 10 سال پہلے تم شراب کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، یعنی لوگ اس کو بھی سکون کی حالت میں، ایسے لوگوں کو بھی لوگ سکون کی حالت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، جامع ترمذی شریف کی اور بلکہ درجنوں روایات کا خلاصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، درجنوں روایات کا خلاصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے یہ ارشاد فرما، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کر لے، کسی گناہ سے توبہ کر لے، پھر بھی اس کا وہ گناہ یاد دلایا جائے، یعنی اس نے توبہ کر لی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کا گناہ یاد دلاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، فرما مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں اس برائی کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بات سے ہماری حفاظت فرمائے کہ پھر دیکھیں نا، جس وقت آپ لوگوں کو تانا دیتے نا کہ تم تو اس طرح، اس بیچارے کے اندر وہ برائی پائی ہی نہیں جاتی، یعنی اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ سابقہ گناہ کرتا تھا، چلو اس برائی اس کے اندر تھی، لیکن اب وہ توبہ کر چکا ہے، تو اب ہمیں خوشی منانی چاہیے، اب اس کے ساتھ اس بات کے اندر تعاون کرنا چاہیے کہ چلو اب تم نیک راستے کے اوپر چلے آؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ حوصلہ بڑھانے کی بجائے آپ کیا کرتے ہیں، اچھا اب بلی 900 چوہے کھا کے آج کوئی چلی گئی ہے، اب تمہیں یاد آیا، اب قبر کے اندر تمہارے پاؤں لٹک رہے ہیں، اب تمہیں نیکی کا خیال آیا ہے۔ تو ایک جس بندے نے توبہ کر لی ہے، یاد رکھیں اس کے متعلق بھی یہ ہے کہ اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا، یعنی اس برائی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو مبتلا کر دے گا۔ اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں کہ اس بندے کے اندر وہ برائی پائی نہیں جاتی، وہ برائی اس بندے کے اندر پائی ہی نہیں جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو سنی سنائی باتوں کے اوپر تانا دیتے ہیں۔ وہ بے شک اپنی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو وہ برات کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں، میرا اس گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا فلاں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا فلاں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی اسکینڈل ہے، کسی بندے نے بھی اچھال دیے کسی کے متعلق، کسی لڑکی کے متعلق، کسی لڑکے کے متعلق، کسی کالج یونیورسٹی کے متعلق، کسی مدرسے کے متعلق، کسی امام مسجد کے متعلق، وہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھے، وہ عوام کے سامنے کھڑو، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے، وہ کہے نہیں یار میرا یہ گناہ نہیں ہے تم جو میری طرف منسوب کر رہے ہو، تو اس کے باوجود آپ اس کو اسی گناہ کا تانا دیتے رہے نا، تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسی گناہ کے اندر، جو گناہ اس کی طرف تم منسوب کر رہے تھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا کر دے۔ تو اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس نصیحت کو آپ یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے کے اوپر چلنا چاہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کو اس کا ماضی یاد نہ دلائیں، اس کے اندر جو برائی نہیں پائی جاتی اس برائی کو اس کو تانا نہ دیں۔ تو فرماتے ہیں 5 چیزوں کا، امام حاتم کیا فرماتے ہیں، 5 چیزوں کا میں نے لوگوں سے مطالبہ کیا۔ پہلا مطالبہ کیا تھا کہ تم اطاعت کرو، زہد اختیار کرو، اس طرح نہیں کرتے ہو تو زہد اور اطاعت کے اندر تم میرا تعاون کرو، اس طرح بھی نہیں کرتے ہو، میں زہد اور اطاعت والا راستہ اختیار کرتا ہوں، تو کم از کم اتنا کرو کہ مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ لیکن وہ مجھ سے بھی راضی نہیں ہوئے۔ فرمایا چوتھا مطالبہ، میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کے حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ بننا، یعنی میں اللہ کی طاعت کی طرف جاؤں گا، میں زہد کی طرف جاؤں گا، میں تنہائی اختیار کروں گا، میں اس دنیا کو چھوڑوں گا، کم از کم تم لوگ اس طرح کرنا ہے کہ چلو یار میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے ہو، تو کم از کم میں جس راستے کے اوپر چل رہا ہوں نا، اس راستے کے اندر آپ رکاوٹ نہ ڈالیں۔ دیکھیں نا، آپ نے محلے کے اندر یہ مسجد بنائی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے دیکھی اتنی پیاری مسجد، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جس وقت میں آیا تھا، میں نے آتے ہی ان کو کہا، میں نے کہا واقعی میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہوا ہوں، مجھے بہت سکون ملا ہے۔ پتہ ہی کیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک فرمان امام سیوطی نے حساس کبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا
تو مسجدوں کے اندر بھی وہی، یعنی خلاصہ آپ کو سمجھاؤں نا، مسجدوں کے اندر بھی وہی باتیں ہوں گی جو اجروں کے اندر تم کرتے ہو. یعنی لوگ مسجدوں کے اندر اکٹھے ہوں گے نا تو ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوگا، بلکہ ان کا مقصد دنیا ہوگا. یعنی وہ مسجد کے اندر بھی آئیں گے تو دنیا کے لیے آئیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا. اور پھر کیا ہوتا ہے، واقعی آج دیکھ لیں مسجدیں کیا بازار بن چکی ہیں. تو اسی طرح ہوتا ہے، بس سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے. مسجدیں کیوں بنائی گئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند امام اعظم کے الفاظ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجدیں بنائی گئی ہیں اس کام کے لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تعلیم اور تعلم کے لیے بنائی گئی ہیں. یہاں پر درس و تدریس ہونا چاہیے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہاں پر نماز 5 وقتہ نماز ہونی چاہیے، نماز تراویح ہونی چاہیے، تہجد کی نماز ہونی چاہیے، اوابین کی نماز ہونی چاہیے. اور جس وقت آپ اکٹھے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو جماعت کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں محلے کے لوگوں کے حالات معلوم ہو جائیں. میں بھی عصر کی نماز کے لیے حاضر ہوا ہوں، جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوں، آپ بھی حاضر ہوں. میں نے آپ لوگوں کو دیکھ لیا، اگر میں آپ سے نہ بھی پوچھوں تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے. یعنی ٹھیک ہے، صحت مند ہے نا آپ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو دیکھ لیا، حالات معلوم ہو جاتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے مسجد، اور اس مقصد کے لیے جماعت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مشروع کی. اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں، مطلب بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر. بہرحال چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف سادی سی بات بتاتا ہوں. تو جب اب مسجدوں کے اندر دنیا کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، مسجد کے اندر دنیاوی گندی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی ایک تو وہ سیاست ہے نا، سیاست محمدیہ، سیاست اعلیٰ منہاج النبوہ، یعنی وہ سیاست جس کا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ نے جس کو ارشاد فرمایا، جس سیاست نبوی کے نتیجے کے اندر ریاست مدینہ وجود کے اندر آئی. ایک تو ہے نا وہ سیاست، اور ایک ہے موجودہ دور کی منافقت، یعنی سیاست نہیں بلکہ منافقت، ایک کاروبار، ایک دجل، ایک فریب، ایک فرعونی سیاست، فرعونی نظام، قارونی نظام، سودی نظام، ایک ہے یہ سیاست. تو اس گندی سیاست کی باتیں لوگ مسجد کے اندر کریں، اپنی فصلوں کے متعلق باتیں کریں، اپنے دنیا کے نفع نقصان کی باتیں کریں، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی خاص برکت نہیں ہوتی، کوئی خاص اس کے اندر سکون نہیں ہوتا. اور واقعی وہ مسجد اسی طرح فقط اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غرض و غایت اس کی بیان کی وہی کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. تو پھر اس مسجد کے اندر واقعی کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے، واقعی برکت ہوتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی آپ اس طرح نا، جس بندے نے یا 4-5 آدمی 6 آدمی آپ ملے ہیں نا، تو آپ نے اعلان کیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہم بنانے لگے ہیں، تو تم لوگ اس طرح کرو، زمین وقف کرو، اس کے ساتھ ہمیں تعاون کرو، مالی تعاون آپ کریں، مٹیریل آپ ہمیں بھیجیں، ہم مسجد بناتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں چلو اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا کرو، میری معاونت کرو. یعنی یہ آپ کی توفیق نہیں ہے تو میں اب کھڑا ہو گیا نا، میں اکیلا کروں گا، تم میری تعاون کرو، میرے لیے دعا کرو، میرے ساتھ جو کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ کرو. اتنا نہیں کر سکتے ہو کہ چلو مجھے چھوڑ دو، اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو، میں جس طرح کروں گا میں کر لوں گا. یا پھر آخر کے اندر جا کر آپ کیا کہتے ہیں، چلو یار اگر تم مسجد نہیں بناتے ہو تو چلو میں بنا رہا ہوں نا، کم از کم رکاوٹ تو نہ ڈالیں نا. یعنی میں تو کوشش کر رہا ہوں نا اس کو بنانے میں، تو تم اس طرح کرو کہ مختلف طریقوں سے رکاوٹیں تو نہ ڈالو نا. تو یہ چوتھا مطالبہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ چلو اس طرح مجھ سے آپ راضی بھی نہیں ہوتے ہیں، تو چلو میں اس راستے کے اوپر چل گیا ہوں، تو کم از کم آپ نے مجھے روکنا نہیں ہے، میرے راستے کے اندر آپ نے رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ فرمایا اس مطالبے کو بھی وہ پورا نہیں کر سکے. فرمایا 5واں مطالبہ میرا ان لوگوں سے یہ تھا، 5واں مطالبہ کہ کم از کم مجھے ایسی چیزوں کی طرف نہ بلائیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو. یعنی جن چیزوں سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں سے میرا رسول ناراض ہوتا ہے، کم از کم تم معاشرے والوں اتنا کرو کہ مجھے اس کی طرف نہ بلاؤ. لیکن ان لوگوں نے میرا یہ مطالبہ بھی پورا نہیں کیا. معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ کو آ کے دعوت دیں گے کہ آئیں فلاں جگہ کے اوپر میلہ لگو، وہاں پر جاتے ہیں. آئیں فلاں جگہ کے اوپر ناچ گانے کی محفل ہے، آپ وہاں پر جاتے ہیں. آؤ فلاں جگہ کے اوپر جوا لوگ کھیل رہے ہیں، اس کے اوپر جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح اپنے دوست احباب بندہ کئی دفعہ مجبور دل نہیں بھی کرتا، لیکن کسی دوست کا دل رکھنے کے لیے بندہ چلا ہی جاتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ 5 باتیں میں نے لوگوں سے طلب کی ہیں، لیکن لوگ اس کے اوپر پورا نہیں اترے. تو یاد رکھیں جس وقت معاشرہ اس قسم کا ہو جائے، یعنی لوگ اطاعت نہ کریں، لوگ زود اختیار نہ کریں، لوگ آپ کے ساتھ تعاون بھی نہ کریں، آپ کے نیکی کے کاموں کے اندر وہ رکاوٹ بھی ڈالیں، آپ کو برائی کی طرف بھی بلائیں، تو پھر اس مقام کے اوپر پہنچ کر جس وقت ایسا معاشرہ آپ کو نظر آئے تو یاد رکھیں اس وقت آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کر تنہائی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اب آپ سمجھ گئے نا، تھوڑی تفصیل میں نے اسی لیے بتائی کہ پوری بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ کس وقت اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر تنہائی واجب ہو جاتی ہے.
اب آگے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، انہوں نے اپنے فرامین کے اندر تیرے زمانے کی حقیقت کو اور تیرے حالات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے۔ تیرے زمانے کے حالات کیسے ہوں گے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کے اوپر پہنچ کر، یعنی جس وقت ایسا معاشرہ وجود کے اندر آ جائے تو فرما تم نے کیا کرنا ہے، خلوت نشینی اور گوشہ نشینی اختیار کرنی ہے۔ اب دیکھیں انتہائی اہم جملہ ہے اور یہ ہمارے عقیدہ بھی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ ہم جس عقیدے کے اوپر چل رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس سے لے کر حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مقدس تک، یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں اور جس راستے کے اوپر یہ لوگ تھے اسی راستے کے اوپر ہم ہیں۔ اب دیکھیں نا کیا کہتے ہیں، اب بات سنیں نا، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہم سے زیادہ ہماری مصلحتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یعنی تم اپنے آپ کے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے آقا کریم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور تم اپنی مصلحتوں کو اتنا نہیں جانتے ہو جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ تمہاری مصلحت کیا ہے، تمہاری خیریت کس بات کے اندر۔ اب سمجھ گئے نا، تمہاری جو مصلحت ہے تم خود اتنا نہیں جانتے ہو، اللہ کریم کی ذات اقدس نے رسول پاک کو یہ علوم عطا فرمائے کہ آپ ہر زمانے کو جانتے ہیں، ہر زمانے کے حالات کو جانتے ہیں، ہر زمانے کی مصلحت کو جانتے ہیں، اور تمہارے نفس سے زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں اگر تو وہ زمانہ پا لے جس کی نشاندہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمائی ہے، اور اس زمانے کے اندر حضور نے تمہیں گوشہ نشینی کا حکم دیا ہے، تو فرما تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کی طرف متوجہ ہو جانا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیرے لیے تیرے زمانے میں بہتر کیا ہے اسے محمد مصطفیٰ خوب تر جانتے ہیں۔ گنبد خضرا کے اندر حضور تشریف فرما ہیں، اور تیرے زمانے کے اندر تیرے لیے کیا بہتر ہے، محمد مصطفیٰ کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ اس کو جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ زمانہ تیرا ہے، لیکن تیرے زمانے کے اندر تیرے لیے کیا بہتر ہے اس کو رسول اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے فرما کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشاندہی فرمائی ہے جن زمانوں کی، فرما اس زمانے کو اگر تو پا لے گا، اس زمانے کو اگر تو پا لے گا تو پھر تو نے کیا کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور تو نے خلوت نشینی اختیار کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی تصدیق حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ایک روایت حدیث مشہور ہے جس میں آپ کا فرمان ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ کے جو صحابہ ہیں، ہم حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، ہم حضور کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ فتنوں کا ذکر ہوا، حضور کے ارد گرد ہم بیٹھے ہوئے تھے، فتنوں کا ذکر ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ مَرَجَتْ عُودُهُمْ وَحَفَّتْ أَمَانَتُهُمْ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت تم دیکھو کہ لوگ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے، لوگ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے، وَحَفَّتْ أَمَانَتُهُمْ، اور امانتوں کو ہلکا سمجھنے لگے ہیں، یعنی امانت بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے، اللہ کی امانت ہو یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے سپرد کرنی ہوتی ہے، یہ بھی بہت بھاری ہوتی ہے، اور آپس میں جو ایک دوسرے کی امانتیں ہوتی ہیں، یعنی امانت حصی، امانت مانوی، کسی نے کوئی آپ کے پاس امانت رکھی ہے وہ بھی امانت ہے، مجلس کے اندر کسی نے آپ کو کوئی راز بتایا وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، یعنی یہ جو امانت ہے نا یہ بہت بھاری ہوتی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بہت بھاری وزن ہے اس کا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے اصحاب سن لو کہ جب لوگ وعدوں کو پورا نہیں کریں گے، امانتوں کے بوجھ کو لوگ ہلکا سمجھیں گے، وَقَانُوا هَكَذَا، اور لوگ اس طرح ہو جائیں گے، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اندر، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے میں اس طرح مل جل جائیں گے،
یعنی سارا معاشرہ ہی برابر ہو جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی شخص آپ کو ایک طرف 10 بندے امانتدار بیٹھے ہوئے دوسری طرف 40 بندے بدنی، اس طرح نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزم، پھر کیا فرمایا وشبک بین اصابعہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح معاشرہ ہو جائے گا، یعنی نہ امانتوں کو امانتیں سمجھیں گے اور نہیں اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے، اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا الزم بیتک، فرما اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، یعنی اپنے گھر کے اندر رہو. خیریت کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر ہے. وَأَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، فرما اپنی یہ جو تمہاری زبان ہے نا، زبان، اس زبان کو بھی کنٹرول کے اندر رکھنا ہے. زبان کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کے اندر رکھنا ہے، یعنی زبان کو اپنی ملکیت کے اندر رکھنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ آپ کو غصہ دلائے آپ زبان کھول دیں، نہیں، پورے دماغ کے ساتھ سوچ کر اپنے قلب سے مشورہ کر کے ہزار دفعہ آپ نے سوچ کر ایک جملہ بولنا ہے. یعنی اپنی زبان کو اپنے ملکیت میں رکھنے سے یہی مراد ہے نا، فلاں بندے نے تیرے متعلق یہ کہا ہے، آپ فوراً جذبات کے اندر آ گئے، اس کو بھی آپ نے برا بھلا کہہ دیا. اس کا مطلب ہے آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی دوسرے کے کنٹرول کے اندر ہے. کوئی دوسرا شخص آپ کو کیچ کر رہا ہے، کسی دوسرے شخص کے پاس آپ کا ریموٹ ہے. آپ بات کریں انتہائی تحقیق کے ساتھ، علم اور عقل کی بنیاد کے اوپر، سوچ سمجھ کے، تب آپ اپنی زبان کے مالک ہیں، تب آپ اپنے دل کے مالک ہیں، تب آپ اپنے دماغ کے مالک ہیں. یعنی یہ آپ کے خادم ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ یہ آپ کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں. یہ آپ کے خادم ہونے چاہیے، ان کو آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا علیک لسانک واملک علیک لسانک وخذ ما تعرف ودع ما تنکر. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا اچھے کاموں کو اختیار کرنا ہے اور برے کاموں سے تم لوگوں نے رک جانا ہے. خذ ما تعرف ودع ما تنکر، معروف کو تم نے اختیار کرنا ہے اور برے کاموں کو تم نے چھوڑنا ہے. وعلیک بامر الخاصہ، وعلیک بامر الخاصہ، اور خاص لوگوں سے آپ نے ناطہ مضبوط کرنا ہے. خاص لوگوں سے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بس اپنے خاص معاملات جو انتہائی مجبوری کے اندر ہوتے ہیں وہی آپ نے کرنا ہے. زیادہ باتوں کے اندر آپ نے انگلیاں نہیں مارنی. اور اس سے یہ مراد بھی ہے کہ خاص لوگوں سے اپنا معاملہ رکھنا، یعنی اس زمانے کے اندر جو صالح لوگ ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، صلحاء ہوں گے، علماء ہوں گے، اچھے لوگ معاشرے کے اندر ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ تم نے تعلق رکھنا ہے. باقی جو لوگ ہیں سب کو چھوڑ دینا ہے. 1000 میں سے 2000 میں سے 10,000 میں سے 10 لاکھ میں سے آپ کو کچھ لوگ اچھے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے، نیک ہوں گے، بزرگ ہوں گے. فرما ان کے ساتھ تم نے معاملہ رکھنا ہے. ودع عنک امر العامہ، اور عام لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ تم نے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. خاص لوگوں کے ساتھ تم نے تعلق رکھنا ہے اور عام لوگوں سے تم نے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. اب چونکہ 5 منٹ ہی باقی ہیں، اور ایک دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وذالک ایام الحرج، اور یہ ایام حرج ہوں گے، ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلوت نشینی اختیار کرنا ہے. تو حضور کے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ایام حرج کیا ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حین لا یأمن الرجل جلیسہ، فرمایا جب کوئی بندہ اپنے جلیس سے بھی بے خوف نہ رہے. یعنی جلیس کا بھی، یعنی جلیس سمجھتے ہیں نا آپ کے ساتھ مجلس اختیار کرنے والا، مجلس اختیار، یعنی آپ اس طرح نا مجلس کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہے نا، آپ اس سے بھی امن کے اندر نہیں ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے مار سکتا ہے، یہ مجھے قتل کر سکتا ہے. اگر اس طرح نہیں ہے تو کم از کم یہ ضرور اتنی بات ہے